جو بھی دشمن ہے میرے رضا ہے جو ایسی دعا کی جو قرآن پاک نے آپ کے بارے میں ذکر کر دیا، اذ نادا ربہ ندان خفیہ، اتنی مخفی دعا کی، مفسرین لکھتے ہیں تفسیر روح البیان شریف اور دیگر میں موجود ہے، اتنی مخفی دعا کی کہ دنیا تو دنیا رہی، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو سکی۔ اچھا وہ جو کرامن کاتبین ہیں ان کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ انہوں نے کیا دعا کر دی ہے، اتنی وہ مخفی دعا تھی۔ تو جب انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ اگر اس کو بے موسمہ پھل دے سکتا ہے تو پھر مجھے بھی بے موسمی اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اور پھر یہ دیکھیں ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک دن کی پرورش، قرآن پاک نے جو لفظ استعمال فرمایا، حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام، آپ کے لیے اللہ فرما رہا ہے انا نبشرک بغلام، ہم نے ان کو ایک غلام کی خوشخبری دی۔ عربی کے اندر بچے کے مدارج مختلف ہوتے ہیں عمر کے، اور اس کے لیے مختلف نام ذکر کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک، یہ نہیں ہم تو صرف بچہ کہہ دیتے ہیں، لیکن عربی میں ایک ایک سٹیپ کے الگ الگ نام ہیں۔ آپ دیکھیے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو مولود کہتے ہیں، اس کے بعد جب دودھ پینے والی عمر میں ہوتا ہے اس کو رضیعون کہتے ہیں، اس کے بعد جب دودھ چھڑایا جاتا ہے 2 سال میں تو اس کا نام فطام پڑ جاتا ہے، پھر اس کو طفل کہا جاتا ہے، پھر جب آگے جاتا ہے تو پھر اس کو صبی کہا جاتا ہے۔ یہ بچپن کے مدارج ہیں، اور پھر جب وہ قریب البلوغ ہوتا ہے تو پھر اس کو لفظ غلام بولا جاتا ہے، اچھا، یعنی سینس والی عمر میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ ہی واضح کر دیا کہ جس کو میں بھیجتا ہوں وہ دنیا میں آ کے سمجھ نہیں لیتا، وہ تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی سمجھ والا بن گیا۔ حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام کا اصل میں معاملہ یہ تھا کہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت ہوئی تھی تو پھر ان کے ذمہ اللہ نے بات لگا دی، ان کو تورات بھی اللہ تعالیٰ نے خود یاد کروائی، عطا فرما دی الہامی طور پر، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا دی، ذمہ داری۔ تو ایک وقت آیا کہ جب آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام مفتی کی حیثیت سے فتویٰ صادر فرماتے تھے، تو اس دور کے اندر ایسا ہوا کہ وہ بادشاہ وقت جو تھا اس کی ایک رشتے میں بھانجی لگتی تھی جس کے ساتھ وہ بدکاری کرتا تھا، اور یہ تاریخ ابن عساکر میں امام ابن عساکر نے لکھا ہے، من عاشا بعد الموت کے اندر امام ابن ابی دنیا اور دیگر نے اس چیز کو نقل کیا ہے کہ وہ ایسا بد کردار تھا کہ اپنی حقیقی بھانجی کے ساتھ وہ بدکاری کیا کرتا تھا، اور پھر یہ چاہتا تھا کہ مذہبی لوگ مجھے سپورٹ دیں اور میں اس کے ساتھ شادی بھی کر لوں۔ تو وہ لوگ چاہتے تھے، اور اس دور میں چونکہ اس کے پورے ایریا کے اندر سب سے بڑے مفتی اعظم حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، تو اس کو ضرورت پڑی کہ یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ لوں کہ تم اسے شادی کر لو۔ یحییٰ علیہ السلام کو جب یہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ قطعاً حرام ہے، اس کی شادی اپنی بھانجی کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن پاک نے جو رشتے حرام فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے پہلے انبیاء کی امتوں پر بھی اسی طرح حرام تھے، یہ نئے مسائل نہیں ہمارے لیے۔ لیکن یہ تو آپ کیسی بات کر رہے ہیں، پہلے تو بہن کے بھائی کے ساتھ بھی وہ ایک ابتدائی انسانیت تھی، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی حیثیت بحیثیت نبی ہے، لیکن بحیثیت رسول ان کو اہمیت نہیں ہوئی، اس کے بعد رسالت شروع ہوئی ہے۔ آپ بحیثیت اصل میں افزائش نسل کے لیے تھا، اس میں ہی فرق تھا، بس ایک جوڑا پیدا ہوا ہے پھر جوڑا پیدا ہوا ہے، تو ایک جوڑے کی لڑکی دوسرے کا لڑکا ہوتا تھا، اکٹھے نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر اس میں یہ بھی بات ہے کہ وہ اپنی مرضی بھی نہیں کر سکتے تھے، یہ بھی وقت کا نبی ان کو کہتا تھا کہ اس کے ساتھ کرو، اچھا، اس کے بغیر وہ بھی نہیں تھا، ورنہ قتل نہ ہوتا۔ ہاں جی بالکل، جو پہلا قتل ہوا، ہاں جی قابیل نے کیا تھا حضرت حابیل کو۔ اچھا اب میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ نے یہ فتویٰ صادر کر دیا کہ تمہاری اس کے ساتھ شادی قطعاً بھی جائز نہیں ہے، تو اس کو بہت غصہ آیا لڑکی کو کہ یہ میرا اچھا بنا بنایا کام خراب کرنے لگا۔ تو اس کی والدہ نے کہا کہ جب یہ تیرے پاس آئے نا خاص موڈ میں ہو تو پھر اس کے آگے مطالبہ ڈال دینا کہ مجھے اس وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر چاہیے۔ اچھا، اب بادشاہ جب آیا اس کے پاس، اس نے کہا کیا مانگتی ہے؟ وہ اپنی اس وقت لہر میں تھا، تو اس نے کہا کہ میں تو بس ایک مانگتی ہوں کہ یحییٰ علیہ السلام کا سر۔ اس نے کہا نہیں وہ تو نیک آدمی ہے، صالح ہیں، تو میں ان کا، اس نے کہا صالح کو چھوڑو، تم میں اور مجھ میں وہ جدائی کرا رہے ہیں تو صالح کہاں سے رہے، بس اس کا سر چاہیے ورنہ میں کچھ بھی نہیں مانگتی، میں دور ہو جاؤں گی یہ وہ۔ تو اس نے آخرکار حکم دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو لے کر آئے اور لا کر ان کو شہید کیا، اور شہید کر کے وہ کہنے لگی تھی کہ سر مجھے پیش کرنا، وہ تشت میں لا کر اس کو سر پیش کیا گیا، بد کردار فاحشہ عورت کو اس نے اپنی والدہ کو پیش کیا، اور اس کی والدہ بہت خوش ہوئی۔ اس لڑکی نے کتے پالے ہوئے تھے جن کو انسانی گوشت کھلایا جاتا تھا، یعنی اس قدر آپ دیکھیں درندگی کی انتہا کہ ایک انسانی گوشت کی اہمیت نہیں ہے، وہ کتے وہ تھے جو پالے جاتے تھے انسانی گوشت پر، وہ ایک جگہ پہ رکھے ہوئے۔ اب جیسے ہی حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک لایا گیا
تو آپ کے سر مبارک سے جو جسم سے کٹا ہوا تھا اس میں سے بھی آواز آ رہی تھی کہ بادشاہ کی شادی اس کی بھانجی سے جائز نہیں ہے. اچھا ان کو پھر شہید کیوں کیا گیا ذرا یہ بتائیں. ان کو شہید اسی لیے کیا گیا جو حضرت نے بیان فرما دیا کہ ان کا وہ ابا باہر رہ گئی, ان کو پتا چل گیا اب اس کو کھول سکتے نہیں تھے درخت کو. اچھا تو وہ درخت کے اوپر ٹہنیاں تھیں تو وہاں سے انہوں نے آرا رکھا اور اس کو چیرتے ہوئے آئے, اور جب وہ نیچے چیرتے آپ کے سر تک پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان کئی جگہ پہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک اذن دیا ہوتا ہے زندگی میں خصوصیت سے جس کو کسی بھی صورت میں وہ رد نہیں فرماتا. تو اب وہ وقت تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام وہ اپنا حق استعمال کرتے اور آپ کی اس دعا کی وجہ سے کچھ کا کچھ ہو جاتا, لیکن یہ موقع ہے کہ آپ نے جامع شہادت جو ہے وہ نوش فرمایا اور اس دعا کو کرتے کرتے آپ رک گئے. تو اس طرح جو ہے وہ آپ کی یہ شہادت ہوئی ہے اور یہ ایک بہت بڑا تاج ہے. اور جس بیٹے کی شہادت ہوئی یہ تو وہ ہستیاں ہیں, یہ تو ایک درخت نے ان کو جگہ دی, اس اپنے اندر سمیٹا, جبکہ ان کا یہ ذکر موجود ہے تفسیر طبری کے اندر اور دیگر تمام تفاسیر کے اندر, مسند احمد وغیرہ سب میں موجود ہے کہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام جب اپنی ماں کے شکم میں تھے تو حضرت سیدہ مریم جب آتی تھی تو اس وقت حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام اپنی ماں کے شکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ فرمایا کرتے تھے. اللہ. اور یہ خود حضرت پہلے اس کا مطلب تعظیمی سجدہ جائز تھا؟ پہلے جائز تھا, جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی کیا گیا, بھائیوں نے کیا. ٹھیک. تو یہ خود حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی والدہ کہتی ہیں کہ جب مریم کو آپ جب میرے پاس آتی ہو نا تو اس وقت میرے پیٹ کے اندر جو ہے وہ تمہاری طرف جو ہے وہ جھک جاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ بھی حرکت کرتا ہے, یعنی تمہارے بیٹے کا وہ سلام قبول کرتا ہے.